بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں کالز کر کے اپنے مسائل اور پریشانیوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو شخصیات گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں نہایت مقتدر شخصیات ہیں، اور خانقاہی نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، علم و حکمت کے اعتبار سے بھی اپنا ایک امتیازی نام رکھتی ہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں جناب صاحبزادہ پیر کامران خضر نوشاہی صاحب۔ آپ سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ منڈی بہاؤدین کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ دوسری شخصیت، آپ اکثر انہیں کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ آپ ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ کریمیہ سدیدیہ بلال گنج لاہور کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلعہ پیر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، چونکہ جناب علی۔ یہ جو ایام ہیں یہ انتہائی متبرک دن ہے، جی بے اور شک، ان ایام کو ائمہ اہل بیت کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے، بے شک، اور کل کا جو دن تھا وہ حضرت علی کی ولادت کے ساتھ منسوب تھا۔ جی بے شک، ایک بڑی تعداد ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 رجب کو سمجھتی ہے اور مناتی ہے، اور ہم نے جی بھی جی، اس مرتبہ سعادت حاصل کی ہر سال کی طرح کہ ماشاء ہم نے اللہ، منایا۔ جی جی، تو حضرت علی المرتضیٰ کی سخاوت، آپ کے جو کمالات ہیں اس حوالے سے ماشاء کچھ اللہ، ہمیں ارشاد فرمائیے۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج پھر اپنے سیٹ پہ بلایا اور گفتگو کا موقع دیا۔ جزاک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس خواہ 13 رجب کو دنیا میں تشریف لائے یا کسی بھی تاریخ کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اس کے تحت یہ سمجھ آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، تو اس لیے ان کا چرچا کرنا ضروری ہے، وہ کسی بھی دن دنیا میں تشریف لائیں۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کی سخاوت، ان کے فضائل و کمالات، ان کے مناقب وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی اگر بیان کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ مولا علی کی بے شمار جہاں پہ خوبیاں باقی ہیں، ایک جو سب سے زیادہ خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا شجاع ہونا، بہادر ہونا، مردانگی ہونا، مرد حر تھے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کی نصرت کی خاطر جس طرح انہوں نے ساتھ دیا بچپن سے لے کے، یعنی اپنی آنکھ کھولنے سے لے کے اپنی زندگی کے آخری دن تک، تو اس طرح بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں انہوں نے جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو اسی طرح جب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں روایات میں کہ جب بھی کوئی مسئلہ دینی یا روحانی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، علم کے حوالے سے بھی بے شمار پہلو ہیں آپ کی زندگی کے، جیسے علم ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں رکھا ہے جس میں حضرت علی جیسی شخصیات بھی موجود ہیں، اور ہمارے سامنے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ یعنی وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی شان میں اور جن کے مناقب بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ آیات نازل فرمائی ہیں، اور احادیث کا ایک کثیر ذخیرہ جو ہے وہ حضرت علی کی شان میں وارد ہوا ہے جو حضور نے فرمائی ہیں۔ مثلا آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کی محبت آپ کے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو حضرت علی کی ساتھ محبت جو ہے یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور کفارہ کیوں نہ ہو کہ وہ اتنی متبرک ہستی ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا آپ ذکر کریں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضرت علی جیسی متبرک شخصیت، متبرک ہستی، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض یافتہ، ان کا ذکر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ کے گناہ ختم ہوتے ہیں، پھر حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
سبحان علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو اس طرح کی بے شمار ہیں، اب جتنی بھی بیان کرتی جائیں تو بالکل. یہ تو سلسلہ تو نہ ختم ہونے والا عبادت ہے. کے قبلہ کئی انداز ہوتے ہیں. جی جی. تو ایک انداز یہ بھی ہے کہ حدیث کی روح سے کہ حضرت علی کا ذکر کیا جائے. تو اس حدیث پاک کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ہم اس وقت عبادت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. اور اس عبادت کی جو کیفیات ہوتی ہیں ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور اس کی سعادتیں جو ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب سے پوچھتے ہیں قبلہ آپ حضرت علی کی عظمت و شان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جنہوں نے جب دنیا میں تشریف لانے کے بعد آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ چہرہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے. بے شک. جو پہلی خوراک آپ کو میسر آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک لعاب دہن مبارک ہے. سبحان اللہ. آپ کو پہلی گود ماں کی گود کے بعد جو میسر آئی وہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گود ہے. اور پھر بہت ہی کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی کفالت کا ذمہ اٹھایا، اور اس کے بعد سے پھر حضرت علی پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پوری مبارک زندگی میں نظر آتے ہیں. رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کی تربیت جیسے چاہا ویسے فرمائی. یعنی یوں کہیے کہ آپ نے تراشا جناب حضرت علی پاک کو، اور جب وہ کوہ نور بن کر چمکے تو پھر یقیناً ان کی چمک نے تاریخ اسلام کو ایسا روشن کیا ہے کہ آج بھی وہ روشنی ہم نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ اس روشنی کو ہم دیکھتے بھی ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف جو ہے وہ بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور امام اور بطور مقتدی جناب علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد پھر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے میں بھی اپنی عمر کے اعتبار سے اول ٹھہرے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ زندگی میں ہر موقع پہ، ہر غزوہ میں اور ہر اہم مشاورت میں شامل نظر آتے ہیں. آپ ہجرت کے موقع کو اگر دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں موجود تھیں. ان امانتوں کو ان تک پہنچانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے چونکہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق و امین ہے. آپ کی اس صفت امانت کی وجہ سے لوگوں نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں، اور اس کو لوٹانے کے لیے ظاہر ہے ہستی بھی وہ چاہیے جن کی دیانت پہ کوئی کسی قسم کا سوال نہ ہو، کوئی شک شبہ نہ ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان صفات کے جو مظہر ہیں وہ علی پاک ٹھہرے، کیونکہ آپ کی نگاہ انتخاب نے اس عظیم کام کے لیے جناب علی پاک کا انتخاب فرمایا. اس کے بعد پھر آپ کی شجاعت، دشمن دروازے پہ تلواریں بے نیام کیے کھڑے ہوں اور ایسے میں کسی کو کہا جائے کہ آپ آئیے اور میرے بستر پہ لیٹ جائیے، اور ایسے میں اس بستر پر لیٹ جانا یہ حضرت علی پاک کی اس بے مثال شجاعت کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفاؤں کو یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا تھی. اور پھر ایک موقع پہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو اس رات کچھ محسوس ہوا ہو، کوئی تھوڑا بہت آپ کے دل میں کوئی بات آئی ہو، تو فرمایا نہیں، میری زندگی کی وہ ایسی رات ہے کہ جس میں میں بڑے پرسکون انداز سے سویا. سبحان اللہ. عرض کی گئی کہ بھائی موت منڈلا رہی تھی اور آپ فرما رہے ہیں میں بڑی پرسکون نیند سویا. فرمایا ہاں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی یہ امانتیں صبح اٹھ کر لوٹا کے آنا، تو یہ پہلی رات تھی میری زندگی کی کہ مجھے یقین تھا میں نے صبح اٹھنا ہے. باقی راتوں میں یہ یقین نہیں ہوتا تھا، تو یقین تھا کہ صبح اٹھنا ہے، موت میری طرف بڑھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دینا اور پھر مدینے تشریف لے آنا، مدینے آ جانا
تو میں نے نہ صرف اٹھنا ہے بلکہ امانتیں سپرد کرنی ہیں اور اس کے بعد میں نے مدینہ پاک بھی پہنچنا ہے۔ سبحان حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، یہ ایک بے مثال سبحان پہلو ہے۔ اس پر ضرورت ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ کلام کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اس پر بات کرنے کی اور لوگوں کو یہ چیز بتانے کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو پڑھیں، تو جو کامن فیکٹر ہے وہ وفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ بالکل بے شک۔ قبلہ اسی پر ہم آپ سے جانیں گے کہ جو صحابہ کی وفات تھی، جو حضرت علی المرتضیٰ کی جو وفات تھی، کس کس انداز میں تھی اور کن کن مواقع پر آپ نے بے مثال اپنی فداکاریاں پیش کی ہیں، تو وہ اس حوالے سے پوچھیں گے۔ قبلہ ابھی حضرت علی کے جو اوصاف ہیں ہم ان کو ذکر کر رہے تھے، جس طرح کے شجاعت بھی ذکر ہوئی، آپ کا علم بھی ذکر ہوا، آپ کا حلم بھی ذکر ہوا، اور آپ کا ایک بڑا نمایاں خاصہ ہے فقر۔ تو فقر کیا ہے ہمیں بتائیے، اور حضرت علی کی جو شخصیت ہے، حضرت علی کی جو ذات ہے، اس میں فقر کا جو پہلو ہے وہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ اپنے بہت سارے باقی تعارف کروائے ہیں، ایک تعارف یہ بھی کروایا ہے کہ الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ میں سے ہے۔ تو چونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی ان کا نفس رسول کو ان کو کہا گیا ہے، قرآن پاک میں نفس رسول کہا گیا ہے، تو چونکہ وہ ان کی جان میں سے ہیں، ان کی جد میں سے ہیں، ان کے اجداد ایک ہیں، تو اس لیے وہی فقر کا رنگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کروایا، وہی فقر کا رنگ ہمیں مولا علی مشکل کشا کی زندگی میں بھی درجہ اتم پایا جاتا نظر آتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آئے ہیں۔ دراصل ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، یہ بیان بھی کرنی چاہیے بلکہ ریپیٹ ہونی چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئے کہ فقر دراصل ہے کیا، کہ بندہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اپنے لیے سب کماتے ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دوسروں کے کتنا کام آتے ہیں دیکھنا یہ ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے گھر میں اگر فاقہ ہے اور آپ محنت کرتے ہیں، کام کر کے گھر لاتے ہیں کچھ، تو باہر کوئی مانگنے والا اگر آ جاتا ہے، گھر میں اگر روٹی پاکی جاتی ہے، کھانا پاکی جاتا ہے ایک وقت کا، تو جب مانگنے والا آتا ہے تو آپ اتنے سخی ہیں اور اتنا فقر اختیار کر رکھا ہے کہ وہ اس کو دے دیتے ہیں اور پھر ویسے کے ویسے وہ فاقے پہ آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پہ، جیسے باقاعدہ حکم ہے نا قرآن پاک میں، دراصل مولا علی کی ساری زندگی قرآن پاک کی جیتی جاگتی تصویر اور تفسیر ہے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ حکم ہے کہ جب کوئی سائل آپ کے در پہ آئے تو اس کو جھڑکو نہیں، تو جب سائل کو نہ جھڑکنے کا حکم ہے تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا عمل موجود ہے۔ وہ صرف عالم ہی نہیں تھے، وہ قرآن پاک پہ عمل کرنے والے بھی تھے، کیونکہ جو علم ہے وہ تب آپ کا آگے ڈلیور ہو سکتا ہے یا مؤثر ہو سکتا ہے جب آپ اس پہ خود عمل کریں۔ تو حضرت علی کی جو زندگی ہے، جو ان کے افکار اور نظریات ہیں، یا جو ان کی روشن زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ صرف اس لیے اتنی معتبر ہے کہ وہ سارے کا سارا قرآن پاک پہ بیسڈ ہے اور اس کے مطابق انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے۔ فقر کی مثال جو ہے وہ اس کو علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ پہ کوٹ کیا ہے کہ جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ یعنی ایسا نہیں کہ فاقہ کر کے پھر وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اللہ پہ، اور وہ دین کی خاطر جو ہے وہ لڑ جاتے ہیں اور فتح و نصرت اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں کرتا ہے۔ اس میں جیسے آپ نے اپنے ایک دشمن کو گرا دیا، اب میں آپ کو فقر کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ دشمن کو گرا دیتے ہیں تو گرا دیتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، قریب ہے کہ اس کی گردن اڑا دیں، لیکن وہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے آپ کے چہرہ انور پہ تھوک دیا۔ اب یہ ایسا یہاں پہ فقر کی تعلیم اور تربیت یہ نظر آتی ہے کہ یہ کیسے تربیت ہوتی ہے۔ حضور کی تربیت جو مولا علی کو ملی وہاں پہ نظر آئی، پریکٹیکلی نظر آئی وہاں پہ، کہ جب اس نے آپ کے چہرہ انور پہ تھوکا تو آپ نے بجائے اس کا قتل کرنے کے، اس کا سر تن سے جدا کرنے کے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے، اب تو آپ کو غصہ زیادہ آنا چاہیے تھا، اب کیوں آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن چونکہ اب میرے نفس کا، میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا ہے، میں اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مارنا چاہتا اور نہ ماروں گا۔ تو وہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔
ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ہر کام کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے، اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی آپ کا مخالف ہو، تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کی ذات پہ حملہ ور ہو رہا ہے یا آپ کے دین پہ حملہ ور ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے دین پہ حملہ ور ہو رہا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ کی ذات پہ ہے تو اس کو معاف کرنے کی صلاحیت ہم میں ہونی چاہیے، کیونکہ واصف علی واسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ ہم آج بھی اگر معافی مانگنا اور معاف کرنا سیکھ لیں تو ہم دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ ہم دراصل معاف نہیں کرتے، اور یہ واقعات ہم جو پڑھتے ہیں اپنے اجداد کے، یہ زیادہ تر ہم وعظوں کی جو زینت ہے اس کو صرف بناتے ہیں، اس پہ عمل ہم نہیں کرتے۔ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دشمن کو معاف کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ نے اس حوالے سے وضاحت فرمائی ہے۔ عبداللہ صاحب سے اسی موضوع پر ہی بات کرتے ہیں۔ قبلہ، ایک تو آپ نے ذکر کیا تھا صحابہ کرام کی جو جانثاریاں اور آپ کی قربانیاں اور فداکاریاں ہیں، اور آپ کے اندر جو جذبہ فدویت تھا وہ بھی باکمال تھا۔ تو ایک یہ چیز ہے، اور دوسری چیز انہوں نے جو ارشاد فرمائی اس میں سے ایک سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ آپ کا علماء کے ساتھ بیٹھنا، تحریکوں کے ساتھ منسلک ہونا، ہم اس کو دیکھتے آئے ہیں، ایک وسیع عرصہ آپ کا اس چیز کے اندر گزرا ہے کہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی بات ہو تو وہاں پر ہمیں معافی نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو ہمیں جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن ہوتا یوں ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنا اناد نکالنے کے لیے لوگ دین کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا، اور ساتھ صحابہ کرام کی جانثاریاں ہیں اس حوالے سے۔ اصل میں جہاں تک تعلق ہے آپ کے دوسرے سوال کا شاہ صاحب، تو چیز یہ ہے کہ ہم اخلاص سے خالی ہو چکے ہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے طالب بنتے ہیں تو پھر آپ کے جو کردار میں خامیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر آپ اپنی اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں۔ فی زمانہ اللہ کی رضا جو ہے وہ کسی کا بھی، یعنی کسی کا سے مراد یہ نہیں کہ سارے ہی، بیچ میں اچھے لوگ یقیناً ہر دور میں ہوتے ہیں استثناء کے ساتھ، اکثریت کی بات اگر آپ کریں تو اکثریت میں اللہ کی رضا کا معاملہ جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، اور دنیا جو ہے یہ سنورنے کے لیے ضروری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں ان پر تکیہ اور بھروسہ کریں۔ جن ہستیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ان ہستیوں نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھیں کہ آپ نے دنیا کو فرمایا میں نے طلاق دے دی ہے۔ کیا مطلب کہ دنیا جو ہے یہ کسی بھی حالت میں مجھے اٹریکٹ نہیں کر سکتی، میری طرف اس کی کوئی رغبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میرے لیے وہ خاتون ہے کہ جس کو بندہ 3 طلاقیں دے چکا ہے، اب 3 طلاق کے بعد خاتون نہ پلٹ کے اپنے بندے کے پاس آ سکتی ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی، ختم ہو گئی بات۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات، بڑی مختصر بات اور بڑی جامع بات فرما دی کہ دنیا جو ہے اس کے ہم پر اثرات کوئی نہیں آنے، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اس کو ترک کر چکے ہیں۔ تو پھر جب دنیا کو ترک کر دیا تو پھر وہ فقر کی بات آئی نا کہ جب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ نے پھر حجابات اٹھا دیے۔ دنیا فقر کا مطلب سمجھتی ہے مفلسی، غربت، تنگ دستی، لیکن اسلام کہتا ہے کہ فقر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کو چھوڑ دیا، اب اللہ کی ذات کی طرف آپ متوجہ ہیں، اور اللہ نے بھی حجابات کو ہٹا دیا۔ اب آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ اپنی رحمتیں آپ پر فرما رہا ہے۔ اسی کو اگر حضرت علی پاک کی زندگی سے بھی آپ دیکھیں تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی اپنے اللہ کو دیکھا جس کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا ہم تو تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرتے جب تک اپنے اللہ کو دیکھیں۔ تو یہ اس فقر کی جو ہے وہ اعلیٰ ترین مثال ہے حضرت علی پاک کی زندگی سے۔ جہاں تک تعلق ہے جانثاری کا، تو جہاں پہ بات ہم کر رہے تھے لاسٹ اس میں کہ دیکھیے بستر پہ سو جانا، موت کو سامنے دیکھ کر، اس سے بڑی جانثاری کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوہ میں پیش نظر آتے ہیں صحابہ کبار علیہم الرضوان کے ساتھ، اور آپ بہادروں کے سردار ہیں، آپ میدان کے بندے ہیں۔ آپ کو جب ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں رہنے کا حکم جاری فرمایا تو حضرت علی رو پڑے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو میدان کا بندہ ہوں، میں کیسے رہوں گا، میدان گرم ہو اور میں گھر میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا علی آپ میرے لیے مثل ہارون ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، آپ میرے لیے ویسے ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں،
وہ دروازہ بھی ساتھ ہی بند کر دیا کہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری اہمیت میرے لیے کیا ہے، میرے دین کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ میں اس وقت آپ کو ایک حکمت کے تحت چھوڑا جا رہا ہے، اور یہ آپ ہی کے شایان شان ہے کہ آپ ہی کے ذمہ یہ ڈیوٹی بھی اس وقت لگائی جائے۔ اچھا، حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کیا ذمہ داریاں سونپی تھی جب وہ گئے تھے؟ ان کا کردار کیا تھا تاکہ وہ بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے، تاکہ اہمیت واضح ہو سکے؟ ان کا کردار یہ تھا کہ امت کو انٹیکٹ رکھا جائے اور ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور انہیں جو پیغام جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ملا ہے وہ بھولنے نہ دیا جائے، اور ان کو جوڑ کے رکھا جائے اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی حفاظت کے لیے مدینہ پاک میں اس وقت جو عزت مآب عفت مآب خواتین ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں، جو مدینہ پاک میں رہ رہے ہیں، حضرت علی پاک کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ انہیں حوصلہ رہے، وہ اکیلے نہیں ہیں، اللہ کا شیر موجود ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار پھر نبھایا بخوبی، کیونکہ دیکھیے بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا کہیں جلوہ گر ہونا یہ کافی ہے۔ جیسے حضرت عمر پاک کے بارے میں آتا ہے نا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک تشخص ہے، ایک ان کا روب ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی پاک کا بھی یہ روب تھا، اللہ کے شیر ہیں، جہاں آپ ہیں وہاں دشمن کی جرأت نہیں پھر دیکھی۔ بڑا خوبصورت آپ نے بتایا۔ یہاں پر ہم ایک کال بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ جی اسلام آباد سے۔ آپ کا نام؟ نام سہرا، جی، اور میری بیٹی کا نام ہے عروبہ شاہی۔ ٹھیک تو ہے۔ وہ نا ان کے رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بات نہیں چل رہی آگے، نہ کوئی آ رہا ہے، پہلے تھے آ رہے اب نہیں ہے۔ اور ایج بڑی کتنی ہو چکی ہے ان کی؟ ایج ہے 27۔ ٹھیک ہے، اور ایجوکیشن کیا ہے ان کی؟ جی انہوں نے BSc کیا ہوا ہے، میجسٹریٹ میں۔ ابھی کوئی جاب کر رہی ہیں؟ جی جی، کس چیز میں؟ بینک میں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو پیر صاحب بتائیں گے۔ جی کامران صاحب کیا فرمائیں گے؟ جناب علی، ان کے لیے ضروری ہے والدہ صاحبہ ان کے لیے دعا کریں گے تو ماں کی دعا تو جلدی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کریں کہ صبح نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ کے درمیان والی جو آیت ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صرف اتنا ہی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 دفعہ۔ تو اس کے اول آخر دروشی پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلدی رستے آسان کر دے گا اور ان کا اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ماشاء اللہ۔ پیر صاحب اسی بات پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رشتوں کے آج کل بڑے مسائل نظر آتے ہیں، جس طرح ہماری بہن نے ابھی کال کر کے پوچھا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کال نہیں کر پاتے لیکن پروگرام دیکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا چیزیں ارشاد فرمائیں گے؟ یہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب رشتے کرنے ہوں تو کن چیزوں کو پیش نظر رکھیں؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ہمارے اصل میں معاشرتی مسئلہ ہے، اتنا زیادہ یہ دینی یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے جتنا ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے۔ ہم چونکہ ہندوستانی معاشرے کے پیچھے سے آ رہے ہیں، ابھی مطلب الگ الگ ہوئے پاکستان ہندوستان کو تو 100 سال بھی نہیں ہوا، لیکن ایک پیچھے تاریخ ہے ہمارے معاشرے کی، تو ہم نے بہت سارے حد بندیاں خود لگائی ہوئی ہیں، بہت سارے بیریئرز ہم نے خود رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ بعض اوقات ذات پات کا مسئلہ آ جاتا ہے، مسالک کا مسئلہ ہے، اسی طرح دنیاوی اسٹیٹس ہم دیکھنے لگ گئے ہیں، ہم انسانیت نہیں دیکھتے کہ کون کتنا اچھا انسان ہے اور وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں پھر واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ دوں گا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کا ماضی دیکھتے ہیں کہ اس کے مطابق مستقبل گزرے گا، حالانکہ ماضی جو ہے وہ گزر چکا آتا ہے اور مستقبل آنے میں پتہ نہیں ہوتا کہ کل کا دن کیسا ہوگا۔ تو بہت ساری یہ چیزیں ہیں جو ہم خود اپنے لیے مسائل جو ہیں نا پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اولاد جوان ہو جائے تو ان کے رشتوں کے لیے ہمیں ان بیریئرز کو ہٹانا پڑے گا، اپنے جو خاندانی ایک خود ساختہ ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں جن کی دین اسلام میں کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ضرورت ہے، بلا ضرورت کی جو پابندیاں ہمیں ان سے باہر نکلنا ہوگا۔ انسانوں کو دیکھنا چاہیے اور بس یہ دیکھیں کہ وہ کلمہ گو ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اور اس کا کردار جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہو، صاف ستھرا پاکیزہ انسان ہو، تو اور اس کا کوئی روزگار ہو۔ صرف یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔
باقی جو دنیاوی مال دولت ہے یہ آنے جانے والی چیز ہے, ایک دن ہوتا ہے دوسرے دن نہیں ہوتا. یہ بس اسی طرح اس کو بیریئرز کو ہٹائیں گے تو خود راستے کھل جائیں گے. یہ والی چیز ماشاءاللہ بڑی اچھی چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں. اور ناظرین یقین جانیے کہ ہمیں ان مشکلات سے خود نکلنا ہوگا, اور یہ جو تکلفات ہم نے پیدا کر دیے ہیں ہم نے خود ان سے دست کھینچنے ہوں گے پیچھے, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہندوؤں سے ہماری طرف آئی ہیں اسلام نے معاملات میں بڑی اہم جگہ دے رکھی ہے. جی بچی کی رخصتی کے وقت کے معاملات ہیں, کچھ وہ دیکھ لیں, مہندی اور اس سے پہلے کے فنکشنز دیکھ لیں, ولیمے پہ دیکھ لیں. حالانکہ ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے اسلام میں, جی یہ ایونٹ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے, اور دنیا میں شاید یہ واحد سنت ہے, پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں, لیکن یہ واحد سنت ہے دنیا میں جس سنت کی بےادبی ہم سب کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, ٹکا کے کرتے ہیں. کیا عالم, کیا غیر عالم, کیا دنیا دار اور کیا سو کال دین کے لبادہ میں لوگ, صحیح. تو ہم شاید اس طرف کبھی توجہ نہیں کرتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی داڑھی مبارک کی اگر کوئی جو کہہ لیں سٹائل ہے وہ بنا لے تو اس پر ہم فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ توہین ہوگی یا داڑھی شریف کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ولیمے میں ماحول جو مرضی بن جائے وہاں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, نہیں چلیں کیا, یہ نہیں ہونا یعنی یہ چاہیے. جو دو چہرے ہیں یہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور دو رنگی چھوڑنی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ہم راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں, بیگم میرا نام ہے. جی مسئلہ بتائیے گا. پیر صاحب سے پتہ کروا دیں بھائی, میرا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے یورپ میں, کیا ان کے لیے جانا ٹھیک ہے؟ بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام محمد سعد ہے. کس چیز کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ کون جاب کے لیے, ورک ویزے پر جاب کے لیے. اچھا, آپ کے اور بھی بیٹے ہیں یا ایک ہی ہیں؟ نہیں ایک بیٹا دو بیٹیاں ہیں. چلو ٹھیک ہے, چلیں آپ کو بتاتے ہیں. جی پیر صاحب کیا فرمائیں؟ جی بسم اللہ. آپ کا ایک ہی بیٹا ہے تو اللہ کرے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. رزق کے لیے ہی جانا ہے, رزق کی تلاش میں نکلنا ہے, کوئی عیب نہیں ہے, رزق کی تلاش کے لیے نکلنا چاہیے, اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے, زمین میں سیر کرنی چاہیے, اور لیکن رازق بہرحال اللہ کی ذات کو ہی ماننا چاہیے. اپنا ایمان اس بات پہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے. وہ لوگ جو یہاں پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں, ملک میں ہیں, وہ ان سب کا بھی اللہ ہی رازق اور سب کو رزق عطا کر رہا ہے. لیکن ایک مشورہ ضرور دیں گے کہ بچے نے اگر باہر جانا ہے تو وہ کسی لیگل طریقے سے جائے, انلیگل طریقے سے بالکل نہ جائے وہ, کیونکہ بہت سارا نقصان ہم پہلے ملکی کر چکے ہیں. بہت سارے نوجوان ہمارے جو جاتے ہیں لیگل طریقے سے وہ راستے میں رہ جاتے ہیں بیچارے, نہ آگے پہنچتے ہیں نہ پھر پیچھے آ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ اگر ضروری جانا ہے تو انلیگل جائے, لیگل جائے, انلیگل بالکل بھی سفر نہ کرے وہ. تو اس میں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں جانا اس کے لیے آپ یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ 9 دفعہ پڑھ کے تو اللہ کے حضور دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ پاک مجھے رہنمائی فرما کہ بچہ میرا باہر جائے یا نہ جائے. تو خواب میں آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ اس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. وہ پھر خواب اپنے خود سمجھنا ہے کہ کس طرح کا ہے, اس میں کس طرح کا اشارہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور بچے کا بھی حامی و ناصر ہو اور اس کو اچھا اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرمائے. بہت شکریہ. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا یہ, کیونکہ اکثر ہم خواب دیکھتے ہیں نا تو ان بظاہر اچھے ہوتے ہیں وہ خواب, لیکن ان کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی. تو وہ تعبیر کسی سے پوچھنی چاہیے نا, خود سے اگر نہیں پتا چلو آپ خواب بتا دیں کسی کو تو وہ آپ کو تعبیر بتا سکتا ہے, اچھی تعبیر ہو سکتی ہے. بعض اوقات خواب اچھا نہیں بھی ہوتا لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے, اور بعض اوقات خواب اچھا بھی ہو تو تعبیر بعض اوقات نہیں ٹھیک نکلتی. تو اس طرح کا وہ خواب اگرچہ نہ ہو لیکن اشارہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ, یہ کام آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کو استخارہ کہہ لیں. یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے استخارہ ہے کہ آپ 9 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے رات سوئیں اور دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ پاک میری رہنمائی فرما کہ میرا بچہ باہر جائے یا نہ جائے, یا اس کے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا. تو وہ پھر ضرور اشارہ مل جاتا ہے, اس میں پتہ چل جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو محترمہ یہ آپ کو ان ڈیٹیل پیر صاحب نے ساری چیزیں بتا دی ہیں, تو آپ اس پر عمل کیجئے گا, یہ وظیفہ پڑھ کے دعا کیجئے گا, انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو کچھ نہ کچھ اثرات ضرور نظر آئیں گے, اور پھر آپ نے اس حساب سے دیکھنا ہے. لیکن یہ چیز بڑی قابل قدر ہے اور قابل غور ہے
کہ لیگل طریقے سے ہمیں ٹریول کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر کام ہی جی ہاں لیگل انداز میں کرنا چاہیے. دیر سے کر لے، پیسہ زیادہ لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنے لیے بلا وجہ مشکلات پیدا نہ کریں، کیونکہ ہم شارٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش کے اندر بہت سارے ایسے مسائل اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں جو کہ ہم خود ساختہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں پوری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل یہ سب قبلہ عبداللہ صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈنکی لگانا ہے یہ طریقہ کار ہے، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجئے، کیونکہ بہت ساری جانوں کا نقصان ہوتا ہے اور بہت سی تکالیف جو ہمارے لڑکے جاتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں فیس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ شرعی طور پر ویسے جائز ہے؟ نہیں، شرعی طور پر دیکھیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، وَلَا یہ تُلْقُوا تو بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ہاں جی، التَّهْلُكَةِ یہ تو بالکل حرام ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں. اور پھر یہ لاکھوں روپیہ دے کے جاتے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے کے پاس لاکھوں روپیہ ہے اس بد نصیب کو کیا تکلیف ہے پاکستان میں، کیوں نہیں کام کرتا. ہاں یہاں کام کریں. یہ صرف ایک بخار ہے جو بچے کو کسی کو بھی اللہ نہ کرے چڑھ جاتا ہے کہ جی میں نے بس یورپ میں جانا ہے، یورپ میں جانا ہے. یورپ میں درختوں کے ساتھ شاید ڈالر لگتے ہیں جو جا کے یہ توڑتے ہیں. وہاں کی کبھی آپ ویڈیوز دیکھیں تو جس طرح یہاں ہمارے فٹ پاتھ پہ نہیں لوگ ہوتے، یہ بیچارے فٹ پاتھوں پہ رول رہے ہوتے ہیں، یہ پلوں کے نیچے بیچارے پڑے ہوتے ہیں. تو وہاں جا کے اس طرح کی نوکریاں کرنا کہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈال رہے ہیں وہ بھی قبول ہے. اپنے ملک میں اپنا کاروبار چھوٹا سا وہ بھی کرنا قبول نہیں. یہاں ہم نواب ہیں، وہاں جا کے نوابی نکل جاتی ہے، پھر وہاں جو ہے واش روم بھی صاف کرنا پڑے تو ہم بڑے فخر سے کر رہے ہوتے ہیں چلو ڈالر تنخواہ لبنی ہے. تو ڈالر جو ہے نا وہی ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا. تو شرعی طور پر اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اپنی جان کو آپ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالیں، یہ قطعاً حرام ہے. اور اس طرح اگر جان جاتی ہے تو وہ خودکشی کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود مار رہے ہیں، اور خودکشی کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے اسلام میں. جی بالکل صحیح فرمایا. بڑی خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی ہے اس حوالے سے. اگر کوئی شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے، اکثر لوگ یہ چیزیں فیل کرتے ہیں، تو وہ کیا وظائف پڑھ کے شروع کرے تاکہ اس کی جو اس کا کاروبار ہے وہ اچھا چلے اور اس کے اندر برکت ہو؟ اس حوالے سے بتائیے. جی عبداللہ صاحب آپ ہی بتا دیجئے. کاروبار کے حوالے سے دیکھیں شاہ صاحب، جیسے ابھی کہا گیا کہ استخارہ بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام آپ نے کرنا، استخارہ ہے اللہ سے مشاورت. آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں اور نماز پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ. نماز پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے آپ باوضو ہوں اور 2 نفل اگر ادا کر سکیں تو بہت اچھا ہے. 2 نفل ادا کریں اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا عرض کریں کہ یا اللہ یہ زندگی میں نیا کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میں کروں نہ کروں میرے لیے بہتر ہے نہیں، تیرے علم میں جو ہے وہ مجھے اس کی کچھ اشارہ کچھ نشانی عطا ہو جائے. اور اس کے بعد پھر وظائف موجود ہے، استخارہ کی دعا موجود ہے، حدیث پاک میں رہنمائی موجود ہے، وہ آپ کو آسانی کے ساتھ، آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے تو آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے، آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بہت آسانی پسند ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں کچھ بھی نہ کروں، تو پھر یہ ہے کہ آپ باوضو نماز عشاء پڑھ کے لیٹ جائیں اور یا خبیر اخبرنی، یا خبیر اخبرنی یہ پڑھتے ہوئے آپ سو جائیں. تو چند دن میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو خواب میں عطا ہو جائے گا، جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کام آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بد نصیبی سے یہ ہوتا ہے، ہم کر کے جب سب کچھ خراب کر لیتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اب استخارہ کروانا چاہیے. تو پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بابا جی اب بتائیں استخارہ کر کے یہ ہم نے کیا تھا اب کیا کریں. اب تو کر لیا جو کرنا تھا، اب کیا کرنا ہے. یہ وہی مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد آ جاتے ہیں مولانا صاحب خون کو رستہ کڈو جی، کہاں سے نکالیں راستہ بھائی، آپ کر رہے ہیں، اب جو توپ چلنی تھی چل گئی ہے، گولا جا کے لگ گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، بلڈنگ تباہ ہو گئی ہے، اب آپ آگے ہیں کہ جناب اس کو ڈیمیج کو ٹھیک کر دیں. آپ تو یہ نہیں ہوتا. تو آپ پراپر کوئی بھی کام زندگی میں کرنا ہے، وہ رشتہ ہے، وہ کاروبار ہے، وہ باہر جانا ہے، وہ کسی اور اہم سلسلے میں زندگی کے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں اور پھر آپ اس کام کو کریں تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. انشاءاللہ. پھر سب یہ کیا وجہ ہے کہ استخارے کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، تو اس میں کیا راز بنا ہے؟ ہاں یہ بزرگوں نے نا، جو ہمارے بزرگان دین تھے انہوں نے ہر کام کے لیے الگ الگ استخارے بھی بتائے ہیں، اور کام کے لیے بھی الگ الگ بتائے ہیں. اور جو آپ کے پاس آیا ہے استخارہ کروانے کے لیے یا جو چاہ رہا ہے طالب استخارے کا، اس کا سٹیٹس بھی دیکھتے تھے کہ وہ کس لیول کا بندہ ہے، وہ اس کو کس طرح کا استخارہ چاہیے.
تو جس طرح کا مرض ہوتا ہے اس طرح کا اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو جس طرح کا کوئی کام ہو، جس نیچر کا کوئی کام ہو، اس کے مطابق استخارہ کر کے تو پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے اس میں. مختلف طریقوں سے انسانی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی یعنی گئی. کہ نوعیت کے مطابق نوعیت بزرگ کے مطابق. بتاتے رہتے تھے. جی بے شک. ناظرین یہاں پر ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ ہمارا انتظار فرمائیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین آج ہم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مسائل ہیں وہ بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. تو الحمدللہ بڑی ہی پیاری باتیں ہوئیں، اور خصوصاً آپ کے جو سوالات تھے ہم نے ان کے حوالے سے بھی بات کرنے کی سعادت حاصل کی. پھر سب دور حاضر کے اندر ایک انسان دین کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے، جی تو اس کو آپ کیا بتائیں گے کہ وہ کن چیزوں کو اپنائے تاکہ وہ جلدی دین کے اندر شامل ہو؟ جی ماشاءاللہ. دین کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ظاہری شکل و صورت کی حد تک. اب ضرورت میں پہلے بھی جیسے بات ہو رہی تھی اخلاص کی ہے، کیونکہ جو بھی ہمارے مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہی اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سنائی دیتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. تو دین میں آنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا دین نہ تو مشکل ہے، دین کو مشکل بنا دیا جاتا ہے. میرے جد اعلیٰ جو حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں بھی دین کو مشکل بنانے والے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں ان کا